مقبولیت زمین بوس نیتن یاہو کی سیاسی قبر تیار. اب تو یہودی بھی نیتن یاہو سے جان چھڑانے لگے اور ایران کے حق میں باتیں کرنے لگے. اس سارے معاملے پر اظہر علی خان سے بات کرتے ہیں. اظہر بھائی، ایک سروے ہوا ہے، اس میں جو اس کی مقبولیت تھی وہ بالکل بیٹھ گئی ہے، بالکل زمین بوس ہو گئی ہے. یہودی جو ہے اب تو اس سے جان چھڑانے لگ گئے ہیں اور اب آگے الیکشن بھی ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ نیتن یاہو کی سیاسی قبر بھی تیار ہے. یہ بہت ہی دلچسپ عادل بھائی سروے ہے، کیونکہ یہ یہودیوں نے کیا ہے، کسی مسلمان نے نہیں کیا. اچھا. یہودیوں نے سروے کیا ہے، یہودیوں سے سوال کیا ہے، سوال کرنے والا بھی یہودی تھا، جواب دینے والا بھی یہودی تھا. اور یہ ان کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے وہاں کا تل اویو کا، اس نے یہ ایک سروے کیا اور اس نے جا کے یہودیوں سے سوال کرنا شروع کیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان، اس میں کون جیتا. اور دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نیتن یاہو جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں. تو پہلے سوال کا جواب یہ تھا کہ اسرائیلیوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ یہ جو جنگ ہے وہ ایران جیتا ہے، اسرائیل اس جنگ میں ہار گیا ہے. 92% اسرائیلیوں نے یہ کہا کہ ایران یہ جنگ جیتا ہے. اور دوسری بات انہوں نے جو کہی، دوسرے سوال کا جواب انہوں نے دیا کہ نیتن یاہو اور اس کی پالیسیاں بری طرح ناکام ہو گئی ہیں اور نیتن یاہو کو اس سروے نے مائنس کر دیا ہے. ایک سروے نیتن یاہو نے کرایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میری مقبولیت کافی کم ہوئی ہے، میں ذرا چیک کر کے دیکھتا ہوں. تو اس میں بھی انہوں نے بہت احتیاط سے جب وہ سروے کیا، یعنی بہت احتیاط سے سروے کرایا، خود کرایا اور اس کے جو رزلٹس ہیں وہ خود کمپائل کیے. تو اس میں بھی جو ہے نا وہ اس میں بھی انہوں نے 24% کے قریب جو ہے وہ اس کی مقبولیت رہ گئی تھی. جی 66% سے اوپر چلی گئی تھی اس کی جو غیر مقبولیت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سروے نیتن یاہو خود کرا رہا ہے اس میں بھی وہ مائنس ہو چکا ہے. جو سروے آزاد ذرائع کرا رہے ہیں اور یونیورسٹیز کرا رہی ہیں، اسٹوڈنٹ سے پوچھ رہی ہیں، جاب کرنے والوں سے پوچھ رہی ہیں، خواتین سے پوچھ رہے ہیں، تو ان سب کا جواب یہ ہے کہ نیتن یاہو ناکام ہو چکا ہے اور اسرائیل جو ہے یہ جنگ ہارا ہے، ایران یہ جنگ جیتا ہے. اب بات یہ ہوتی ہے کہ کن بیسس پہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں. اصل میں بات سادی سی یہ ہے کہ کن بیسس پہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو ناکام ہو گیا اور ایران جیت گیا ہے. تو سیدھی اور کھری بات اس میں یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ جنگ دیکھی ہے. ہاں جی بالکل. ان پر میزائل گرتے رہے، ان کی تنصیبات تباہ ہوتی رہی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کہاں کہاں تباہی پھیل رہی ہے. جی ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ ایران کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہم لوگ اس کو سنبھال سکتے ہیں، ہمارے پاس ڈیوڈ سلنگ ہے، آئرن ڈوم ہے. اور اس کے سارے ناکام ہو گئے. جی اس کے وہ سارے ناکام ہو گئے. ان کے جو ایران کے پیٹریوٹ اور ایران کے جو بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائل سے وہ پینیٹریٹ کرتے گئے اور آ کے تل اویو میں جو ہے وہ رنگین کر دیا اس کا ماحول. اور اس کا آسمان جو تھا وہ پورا آگ اور شعلے بلند ہوتے رہے. جی اور لوگوں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا. لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے بھاگے، انہوں نے سائرن سنے، وہ لوگ جا کے بنکرز میں بیٹھے، انہوں نے ایک اذیت ناک زندگی گزاری. گٹر کی بو تھی اور پتہ نہیں کیا. ہاں جی بالکل، یہ ہم رپورٹ بھی کرتے رہے ہیں. جی بہت ولاگز اس کے اوپر ہم لوگ کرتے رہے ہیں کہ وہاں کیا صورتحال تھی. تو لوگوں نے بنکرز میں لاشیں دیکھی ہیں. جو لوگ دل کا دورہ پڑنے سے مر گئے، ان کی لاش اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، وہاں پانی نہیں تھا، وہاں پہ سہولیات نہیں تھیں. تو انہیں اندازہ یہ ہوا کہ یہ بنکرز جو تھے وہ 1-2 دن کے لیے بنائے گئے تھے، اتنی طویل جنگ کے لیے نہیں بنائے گئے تھے. اور اگر کوئی طویل جنگ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ عسکری طور پہ بہت زیادہ مضبوط ہے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ ایران کتنا مضبوط ہے کہ وہ صرف تل اویو نہیں، تمام شہروں کی تمام اسٹریٹجک لوکیشنز کو نشانہ بناتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ تمام آئل ریفائنریز کو، پیٹرو کیمیکل پلانٹس کو، جہاں جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے وہ اس کو نشانہ بناتا ہے. تو وہاں جہاں پہ بھی اس کو نشانہ بناتا ہے وہاں اسرائیل کی فوج نہیں ہوتی، وہ بھاگ گئی ہے، اس کی قیادت بنکرز میں چھپ گئی ہے. تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ جنگ نیتن یاہو مکمل ہار گیا. اظہر بھائی یہاں پہ میرے 2 سوالات ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ چند ماہ بعد اسرائیل میں الیکشن ہونے والے ہیں، تو اس ساری مقبولیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے تو لگتا ہے کہ نیتن یاہو کی سیاسی قبر تیار ہے، وہ اگلے آنے والے الیکشن نہیں جیتنے والا. ایک تو میرا سوال یہ ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اب اس کے خلاف عدالتوں میں جو کیسز ہیں وہ چل رہے ہیں. اگر وہ الیکشن نہیں جیتتا، یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ جیل کی کال کوٹری میں چلا جائے گا. جی دیکھیں، جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے نا اس کی مقبولیت کے حوالے سے کہ وہ ہارے گا یا جیتے گا الیکشنز میں، اس کے بارے میں جو سابق وزیر اعظم ہے اسرائیل کا اہود اولمرٹ، ہاں جی بالکل، اس نے کھل کر کہا ہے کہ اس پہ سنگ باری ہوگی، پتھر برسیں گے، اس کو سنسار کر دیں گے، لوگ اس کو لاٹھیوں سے ماریں گے، کرسی سے اتار دیں گے. اتنے اسرائیلی جو ہے نا وہ غصے میں ہے. جی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ انتخابات تو چھوڑ دو، یہ ابھی تک اپنی کرسی کیوں نہیں چھوڑتا، یہ اترتا کیوں نہیں ہے. یہ اسرائیل کو جو ہم نے اتنی محنت سے ظلم کر کے لوگوں کو دبا بالکل ایک اسرائیل کا ایک بڑا امیج بنایا
رہا تھا, بڑا اسرائیل تیار کر لیا تھا, اس جنگ میں وہ زمین بوس ہو گیا. زمین بوس ہو گیا. اسرائیلی پوری دنیا میں غیر محفوظ ہو گئے. اسرائیل کے اندر جو یہودی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں بڑی مشکل سے زمین کا ایک ٹکڑا ہم نے کسی طرح سے قبضہ کر کے حاصل کیا تھا, تو وہ بھی ہمارے ہاتھ سے جانے والا ہے. تو اہول اولمرٹ اور اس کے علاوہ ان کے جو ایک ایکس آرمی چیف ہیں, بینی ان کا نام ہے, انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ مروا دے گا, یہ تباہی کی نہج پر اس نے پہنچا دیا ہے, اور اگر اس کو فوری طور پہ اس سے جان نہیں چھڑائی اور الیکشنز کا انتظار کرتے رہے تو اسرائیل زمین بوس ہو جائے گا, گر جائے گا, تباہ ہو جائے گا. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں الیکشن کو چرانے کا منصوبہ ہے. اس پہ بھی ہم انشاءاللہ ایک ولاگ کریں گے کہ کس طرح اس نے پلاننگ کی ہے نتن یاہو نے کہ اگلا الیکشن کیسے چرانا ہے, اور اتنی توجہ سے, اتنی تفصیل سے, باریک بینی سے. ہاں, وہ ساری تفصیل جو ہے نا وہ کس طرح چرانا ہے, وہ ساری تفصیلات ہم انشاءاللہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. وہ اتنی باریک بینی سے وہ سارا پلان بنایا ہے کہ لوگ حیران ہو گئے ہیں, اور اسی کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے مزید کرسی پہ رہے تو بھی ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں, اور اگر مزید الیکشن چرانے کی کوشش کی تب بھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے. جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہوگا, تو اس کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے. اس کی ایک بہت سخت سزا ہے جو اس کے کرپشن کے کیسز میں, اختیارات سے تجاوز کے کیسز میں, اور پتہ نہیں کون کون سے کیسز میں جب کھلیں گے تو پتہ چلے گا کہ ایک جج کا بھی جو ہے وہ حادثے میں مار دیا گیا تھا جو اس کے خلاف. وہ صرف ایک جج ہی نہیں, اور بھی کئی طرح کے حادثات ہوئے ہیں. جو لوگ اس کیس سے جڑے ہوئے تھے, جو تفتیش کر رہے تھے یا جو کیس کو سن رہے تھے, وہ اسی طرح مختلف حادثات میں جو ہے نا ایک ایک کر کے جو ہے نا وہ مارے جاتے رہے. سب کو مار دیا گیا, اور اسی لیے جو ہے یہ کیس جو ہے بہت ہی اہمیت اختیار کر گیا ہے. اس کیس کو پینڈنگ میں لایا جا رہا ہے, مسلسل اس کو زیر التوا کیا جا رہا ہے, اور تقریباً 10 سال ایسے ہو گئے ہیں جس میں یہ کیس بس کل کی بات لگتی تھی, لیکن معاملہ اتنا طول پکڑ گیا کہ 10-12 سال گزر گئے. تو اب نتن یاہو پھنسنے والا ہے. جو اس پہ چارجز ہیں وہ بہت ہی خوفناک نوعیت کے ہیں. ہر کیس کے حوالے سے بھی اگر آپ توڑ کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مجموعی طور پہ جیل میں جائے گا. ٹرمپ بڑی اس کی حمایت کرتے رہے, بہت حمایت کرتے رہے, لیکن کیا آنے والے وقت میں ٹرمپ اس کو بچا پائیں گے؟ عدیل بھائی, ٹرمپ نے جان چھڑا لی ہے, اور ٹرمپ نے بہت ہی بری طرح جان چھڑائی ہے. یعنی انہوں نے آہستہ آہستہ لینڈنگ نہیں کی, انہوں نے اس معاملے میں, اس رشتے میں کریش لینڈنگ کر دی ہے, اور ان کو اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ نتن یاہو سے ان کی بات خراب ہوتی ہے کہ نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پہ جب نتن یاہو ان کو فون کرتا رہا, کہنے لگا کہ مجھے اپنا مسودہ دکھائیں جو آپ کا ایران نہیں دکھایا, دوبارہ کہا, یہاں تک لکھا ان کے میڈیا نے کہ التجا کرنے پر آ گیا کہ پلیز دکھا دو کوئی 1-2 شقیں, تو انہوں نے اس کو جعلی معاہدہ پکڑایا, اس کے ساتھ دوسرا گیم کیا, ویلوگ بھی کیا تھا کہ جعلی خبریں پھیلائیں گی, جعلی معاہدہ پکڑایا گیا تاکہ اسے پتہ ہی نہ لگے بھائی اس پہ کون کون سی چیزیں ہیں, اور یہ امن معاہدہ بچایا جا سکے. تو اس کو مسلسل اندھیرے میں رکھا گیا. اس کو اندازہ ہو گیا کہ میں مائنس ہو چکا ہوں, امریکہ کے اندر میری جو لابی ہے اس کا ڈونلڈ ٹرمپ نے اچھی طرح پتہ لگا لیا ہے, اور اب میرے جو ہرکارے ان کو کوئی مشورہ دیتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ اب اس کے علاوہ ہر کام کرتے ہیں, وہ ان مشوروں کو نہیں سنتے. تو نتن یاہو جو ہے وہ اس کے ساتھ تعلقات اس حد تک خراب ہو گئے ہیں کہ اب اگر اس نے کسی کانفلکٹ میں جانے کی کوشش کی ایران کے ساتھ, لبنان کے ساتھ, یا کہیں پر بھی, تو امریکہ سے اس کو مار پڑے گی. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس کا فون نہیں اٹھائیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ فون اٹھائیں گے تو پہلے کی طرح گالیاں دیں گے, اور امریکہ کو کھل کے یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ اگر کوئی اس وقت خطے کا امن تباہ کرنے پہ تلا ہوا تھا تو وہ ایران نہیں تھا, وہ نتن یاہو تھا. اور جب تک اس کو ہم مائنس نہیں کریں گے, ہم اسی طرح جنگ میں پھنسے رہیں گے, ہمارے اربوں ڈالر ضائع ہوتے رہیں گے, یہ مزے سے عیاشی کرتا رہے گا, اور جب اس کے قربانی دینے کا وقت آئے گا تب بھی یہ امریکی فوجیوں کو مرنے کے لیے آگے کر دے گا. تو اس نے اپنے لوگ تو بچا لیے, اپنا پیسہ بھی بچا لیا, اپنے وسائل بھی بچا لیے, امریکہ کو پوری طرح سے جھونک کر اس کو اچھی طرح سے اس کا چرغا بنوا دیا, اور اب وہ چاہتا ہے کہ وہ اس چرغے کو کھا لے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اس کو یہ اجازت نہیں دیں گے. میرا نہیں خیال کہ اب امریکہ اس کے قریب آ سکے گا, اور یہ رشتہ اب مستقل بنیادوں پہ آپ کو آنے والے دنوں میں ٹوٹتا نظر آئے گا. بہت شکریہ اظہر بھائی. جی بالکل, اظہر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ نیتن یاہو کی سیاسی موت کے بارے میں آپ کو بتایا. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیں. عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.